میرے بھائیوں، ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ ہر چیز بڑی سوچ کے ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہاں جو غلطی کرے گا وہ مٹے گی نہیں، اس کو فرشتے لکھنے والے ہیں۔ غلطی کرنے کی عمر تمہاری نکل چکی، گناہ کرنے کی عمر نکل چکی، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک، جب تک تم 9 سال کے تھے تمہاری غلطیاں مٹائی جاتی تھیں، لیکن اب تم بالغ ہو چکے ہو۔ سب سے 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز کون سی ہے؟ فجر کی۔ آدمی فجر میں جلدی نہیں اٹھ پاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے اس کی تعداد 10 12 15 ہونی چاہیے تھی، لیکن 2 ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، عقل دیکھیے، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ جب سردی سے اٹھا ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سردی سے اٹھا رہے ہیں نیند کی قربانی، تو زیادہ نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نماز، لیکن وہاں صرف 2 ہی فرض ہے۔ اور ظہر میں جب آدمی پوری نیند پوری کر سکتا ہے وہاں کم نماز ہونی چاہیے۔ آدمی تھکا ہوا آ رہا، محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے، تو وہاں 2 ہونی چاہیے، وہاں 4 ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آدمی اکثر عرب میں قیلولے کا رواج تھا، سوتے تھے، عصر میں اٹھنا مشکل تھا، اس لیے عصر میں 4۔ مغرب کی نماز تک آدمی کام کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا، تھکا ہوا تھا، اب وہ 4 بھی پڑھ سکتا تھا 6 بھی پڑھ سکتا تھا کیونکہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن 3 ہی رکھا ہے۔ عشاء میں سونے کے لیے جا رہا ہے، جلدی ہے تو وہاں 2 ہونی چاہیے، لیکن 4 رکھ دی۔ ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے، لیکن ہمیں ماننا ہے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون متعین کیا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے، ہماری عقل گوارا کرے یا نہ کرے۔ اچھا ایک بات بتائیے، قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تو آپ بھی کہیں گے قتل بڑا گناہ ہے، کسی کی جان جا رہی ہے۔ زنا بڑا گناہ ہے لیکن کسی کی جان تو نہیں جا رہی ہے۔ قتل بڑا گناہ ہے، زنا قتل سے بڑا گناہ نہیں ہے، قتل کے بعد ہے، قتل کے بعد ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، شرک کے بعد قتل، قتل کے بعد زنا، قتل سے چھوٹا ہے زنا۔ لیکن زنا کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4۔ اگر آپ نے کسی لڑکے یا لڑکی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو کتنے گواہ مانگے گئے؟ 4۔ اگر 4 گواہ تم نہیں لا سکے تو الٹا 80 کوڑے کھاؤ۔ چلو تمہارے پاس 1 گواہ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے غلط کام کیا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکی دونوں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن تم نے بھی دیکھا، تمہارے پاس 1 گواہ بھی موجود ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی دونوں گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نہیں مانی جائے گی، بلکہ الزام اور ان دونوں کو کھڑا کر کے دونوں کو 80 کوڑے اور مارے جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب تک 4 گواہ نہیں ہیں تب تک آپ کسی مرد کسی عورت پر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے، چاہے انہوں نے جرم کیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم سچ ہی کیوں نہیں بول رہے ہو، لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے۔ جبکہ زنا قتل سے چھوٹا گناہ ہے، اس کے لیے 4 گواہ چاہیے، لیکن قتل کے لیے کتنے؟ آپ نے کسی آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا کسی انسان کا، تو اس میں صرف 2 گواہ چاہیے۔ اس میں صرف کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے، صرف 2 گواہ۔ قتل کی گواہی اگر 2 گواہ دے دیں تو حد واجب ہو جائے گی، لیکن زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ قتل کے لیے زیادہ گواہ ہونا چاہیے، لیکن قتل کے لیے 2 ہی، اور زنا کے لیے کم ہونا چاہیے، کیونکہ زنا تو آدمی اکیلے میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتا ہے، اس لیے سب گواہ کہاں سے ملیں گے؟ وہاں کم گواہ چاہیے تھا لیکن وہاں زیادہ گواہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ تم کسی کی لڑکی پر یا لڑکے پر زنا کی تہمت لگا کہ اس کی زندگی برباد مت کر سکو، تاکہ کسی کو سماج میں ایسا نہ ہو کہ منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑ سکو، اس لیے 4 گواہ لاؤ۔ نہ تم 4 گواہ جب تک ڈھونڈو گے تب تک تو یہ بھاگ جائیں گے، تب تک تو ہو گیا ان لوگوں کا کام۔ جاؤ ڈھونڈو، ایک ایک کو پکڑ کے لاؤ، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب تک تم 4 گواہ ڈھونڈو گے تب تک تو یہ تو اپنا نبٹ گئے، بھاگ گئے، اب لاؤ 4 گواہ نہیں، اور تمہاری اکیلی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا سکتے ہیں، لیکن تمہیں اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کھولو گے تو الزام مانا جائے گا، اور الزام لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہے۔ جرجیس نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے،
اور کہہ رہا ہے اور سچا بھی ہے، پھر بھی جرجیز کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ جرجیز کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور 80 کوڑے مارنے کے بعد بھی جانتے ہو کیا ہو گیا؟ 80 کوڑے مارنے کے بعد اب جرجیز کی پوری زندگی بھر کوئی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اب اگر جرجیز یہ کہتا ہے کہ چاند ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے روزے کا چاند، تو جرجیز کی یہ گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جرجیز جب کسی ایک لڑکی پر یا لڑکے پر تہمت لگا سکتا ہے تو پھر یہ چاند کے بارے میں بھی غلط گواہی دے سکتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقبلوا شہادت ابدا، پھر ان کی کبھی کوئی شہادت، پھر ان کی کوئی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اتنی بڑی سزا اسلام متعین کر رہا ہے، جبکہ جرجیز سچا ہے، اس نے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، لیکن چونکہ اکیلا تھا، 4 گواہ نہیں لا سکا، اس لیے الزام مانا جائے گا، 80 کوڑے بھی کھائے گا اور پوری زندگی جرجیز کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، یہ اسلام کے ضابطے ہیں جو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ جیسے ٹریفک نیم ہوتے ہیں، ٹریفک نیم جانتے ہیں آپ؟ ٹریفک نیم، دلی جائیے، بمبئی جائیے، کلکتہ جائیے، بڑے بڑے شہروں میں آپ اپنا مالدہ چلے جائیے تو ٹریفک کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چل رہی ہے، پولیس نہیں لگتی ہیں، آپ بڑے بڑے شہروں میں پولیس نہیں لگتی ہے، اب وہ انہی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، جیسی لال لائٹ ہوگی آپ کو گاڑی روکنا ہے، اور جیسی گرین سگنل ہوگا گاڑی آگے بڑھانا ہے۔ جرجیز صاحب 4 ویلر پہ چل رہے ہیں، ریڈ سگنل ہو گیا، گاڑی روک دی۔ اچھا، گاڑی کو سگنل نے ریڈ سگنل، گاڑی روک دی۔ یہ سگنل کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تاکہ کسی کی جان نہ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ جان نہ جائے۔ اب جرجیز صاحب دیکھ رہے ہیں لال سگنل ہے، لیکن ہمیں تو آگے جانا ہے، سامنے سے تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، نہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے نہ ادھر سے، چاروں طرف سڑک خالی ہے، پھر یہ ریڈ سگنل کیوں نہ توڑ دیں ہم اس کو۔ فوراً اٹھایا اور چل دی، ہم نے اپنی گاڑی کو آگے بڑھایا۔ فوراً جرجیز صاحب کے موبائل میں میسج آ گیا، آپ کا اتنا روپیہ چالان کٹ کے بینک سے کٹ گیا۔ اب بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے، موبائل میں میسج آ گیا، چالان کٹ گیا۔ گاڑی آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، چوراہا بالکل صاف کیوں نہ ہو، خالی کیوں نہ ہو، لیکن ریڈ سگنل ہے، تمہیں رکنا پڑے گا، تمہیں رکنا پڑے گا۔ اب آپ چاہے کتنی عقل سے دلیل دو، ارے صاحب جب کوئی آ ہی نہیں رہا تھا تو کیوں رکتا میں، ارے راستہ خالی تھا، مجھے ہاسپٹل جانا تھا، پھر کیوں رکوں میں نہیں رکا، ارے کسی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، کچھ نہیں چلے گا، تم نے نیم کو توڑا ہے، اس لیے تمہیں سزا ملے گی، چالان تمہارا کٹے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن نیم کو فالو کرنا ہے۔ ایک مرد کو 4 بیوی کی اجازت دی ہے، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب تو اس کی مصلحتیں بھی سامنے آ گئی ہیں، لیکن آئے یا نہ آئے، آئے یا نہ آئے، ہمیں ماننا ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ کرو، 2 تو آدمی رکھ نہیں پا رہا، 4 کہاں سے رکھے گا؟ ایک کو تو سنبھال نہیں پا رہا آج کے زمانے میں، 4 کو۔ ہم ایک بار جب پاکستان پہنچے تو ہماری دعوت تھی عمر شریف کی، ہاں اب تو خیر ابھی کچھ دن پہلے انتقال کر گیا وہ، ہنسانے والا، جیسے ہمارے انڈیا میں کپل شرما ہے، ایسے ہی وہاں عمر شریف تھا ہنسانے والا۔ اس کو میری تقریر بڑی پسند آئی، اس نے مجھے دعوت دی۔ جب میں اس کی دعوت میں گیا تو کہنے لگا، مولانا ہمارے ہاں جس کی دعوت ہوتی ہے 3 ٹائم ہوتی ہے، ناشتہ اور دوپہر میں اور شام کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا میری 3 بیوی ہیں، ایک نیچے رہتی ہے، ایک بیچ میں، ایک اوپر، اگر ایک ناشتہ آپ نے ایک کے یہاں کر لیا تو وہ دونوں جھگڑتی ہیں، تو اس لیے پورے دن کی دعوت آپ کو کرنا پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا، مولوی آدمی ہوں، دعوت کا تو بھوکا رہتا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ 3 ٹائم کی دعوت اس کے ہاں کھا لی میں نے، صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی۔ میں نے اس سے کہا، ہنسانے والا تو تھا ہی، تو میں نے اس سے مذاق میں کہا، ماشاءاللہ آپ نے 3 کر لی، سنبھالتے ہیں؟ ہاں مولانا۔ ہم نے کہا یہ بتائیے، مسجد آپ کے قریب تھی، ظہر کی نماز میں نے آپ کی مسجد میں پڑھی، آپ باہر کھڑے رہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مجھے اپنے گھر لائے۔ شام کو عشاء کی نماز کے میں بھی آپ باہر کھڑے رہے اور مجھے باہر سے لے لیا، یہاں تم لائے نہیں مجھے، مسجد میں آئے نہیں اور گھر پہ لے آئے، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا، میں تو ویسے ہی جنتی ہوں۔ میں نے کہا جنتی ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں۔ ہنسانے والے لوگ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ مولانا میں تو جنتی ہوں۔ میں نے کہا جنتی؟
اتنے کنفرم کیوں کہہ رہے ہو, کیسے؟ بولا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. میں نے کیوں کہا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا یہ 3 بیوی میں جو رکھ رہا ہوں نا, میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ 2 جہنم کسی بندے کو نہیں دے سکتا. دنیا میں جس نے جہنم بھگت لی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈائریکٹ کہے گا جاؤ میرے بندے کو جنت میں ڈالو, یہ جہنم دنیا ہی میں بھگت کے آیا ہے. جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا, جس کی دنیا میں 1 بیوی ہوگی ایسے جا رہا ہوگا, فرشتہ پوچھے گا کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. کتنی بیوی تھی؟ 1. بڑے آرام کر کے آئے ہو, عیش کی زندگی گزار, پہلے جہنم میں جاؤ. میں نے کہا اور تم؟ کہا میں تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد, ایسے ایسے جاؤں گا لنگڑاتے ہوئے. فرشتہ پوچھے گا کہاں جا رہے ہو؟ کہوں گا جنت میں. جنت میں جا رہے ہو؟ کیا دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ کہا 3. ارے جا جاؤ جاؤ, تم تو دنیا ہی میں جہنم بھگت کے آئے ہو, جاؤ جاؤ, ہمارے لیے تو 8 دروازے کھل جائیں گے. مذاق کیا اس نے, مذاقی تھا اس لیے مذاق کیا. لیکن میرے بھائیوں اس میں کہیں کہیں سچائی بھی ہوتی ہے. ہندوستان میں تو یہ چیز ہے, یہ عرب نہیں ہے کہ جہاں 2 بیوی رکھ لو 3 بیوی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں رکھ سکتے ہو, لیکن یہ سعودیہ نہیں ہے, یہاں اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ. تو میرے بھائیوں اسلام کا ایک قانون ہے, وہ ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے, چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ بستر پہ, لڑکا بستر پہ یا آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے, اس پر پانی کی چیٹیں مار لو, کپڑا پاک ہے, نماز پڑھ لو, جاؤ, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جب آپ کی بچی چھوٹی ہو اور وہ آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر لے تو اس پر چھیٹا نہیں مارا جائے گا, بلکہ اس کو دھلا جائے گا, اور دھلنے کے بعد ہی وہ پاک ہوگا. لڑکے کے پیشاب کو چھیٹا مارنے سے پاک, لڑکی کا پیشاب دھوئے بغیر پاک نہیں. دونوں میں کیا مصلحت ہے میرے بھائیوں؟ آج کی سائنس نے ترقی کر کے بتایا, لیکن اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم آج بھی ہے, ہمیں لڑکی کے پیشاب کو دھونا پڑے گا, لڑکے کے پیشاب پہ چھیٹے مارنا پڑیں گے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, عقل ہماری گوارا کرے یا نہ کرے, لیکن فالو کرنا پڑے گا. یہی اسلام کا مزاج ہے, یہی اسلام کا نظام ہے, یہی اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون پہ چلنا چاہیے, چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو, چاہے وہ ہمارے عقل کے موافق ہو, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. میرے بھائیوں اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک مثال اور دیتا ہوں, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آدھے ادھورے نہیں. صبح سوتے رہے, جوہر میں جا کے نماز پڑھ لی, عصر میں پڑھ لی, مغرب میں پڑھ لی, عشاء پڑھی نہیں, سو گئے. رمضان کے روزے رکھ لیے, 5-6 رکھ لیے, 24-25 چھوڑ دیے. یا رمضان کے 2-4 روزے, 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے. ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا میرے بھائیوں, ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا. 2-4 نمازیں, 2-4 روزے اور 2-4 اچھے یا دینی کام کر لینے سے ہم پکے مسلمان نہیں بن جائیں گے. ہم چاہے کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہیں, لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں آم کا ایک درخت لگا ہوا ہے, آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے, اس پر آم لگے ہوئے ہیں, اس کے پتے لگے ہوئے ہیں. آم کے پیڑ کے بغل میں بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے. ابھی اس پہ بجلی کے تار دوڑے نہیں ہیں, ابھی دوڑائے جائیں گے. گاؤں میں بجلی آ رہی ہے, ابھی تار لگے نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ نے کھمبا بنا دیا ہے تاکہ یہاں پر بجلی کا پول بنا ہے, بجلی کے تار لگیں گے. اب یہ بتائیے, آندھی آتی ہے, اس مثال پر غور کر لیجئے. ایک آندھی آتی ہے, آندھی, اور جیسی آندھی آئی, ہلکی سی ہوا چلی, 5-6-10 پتے ٹوٹ گئے. 5-6-10 پتے آم کے پیڑ سے ٹوٹے اور وہ بجلی کے کھمبے پر چپک گئے. سمجھ گئے نا مثال؟ میں سوچ رہا تھا ان غباروں سے مثال دے دوں, لیکن یہاں بیٹھے گی نہیں میری. آم کے پیڑ سے 5-6-10 پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے. اب بجلی کے کھمبے کو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایک مثال پر غور کر لیجئے, مجھے دوسری جگہ بھی نکلنا ہے. بہت زبردست مثال دے رہا ہوں. اچھا چلیے, یہ جب چادر گھوم رہی ہے, آپ تھوڑا جم کے تعاون کر دیجئے.
اتنا کر دیجئے کہ آج جلسے والے یہ کہہ دیں کہ واقعی مولانا صاحب آپ جو بولے لوگوں نے میرا منہ بھر دیا. حالانکہ جلسے والے کبھی یہ کہہ نہیں سکتے. 20 سال سے تو آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے. آپ کی بات الگ ہے. آپ دیجیے, جم کے دیجیے, اور کم سے کم یہ سوچ کے دیجیے کہ جرجیت صاحب نے کہا آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یو پی چھڑوا دیا آپ نے ہمارا. دیکھ رہے یو پی میں ہمارے اوپر بینڈ لگ گیا. جب تک الیکشن چلے گا تب تک مولانا جرجیت کو یو پی میں بولنے کی پرمیشن نہیں. لیجیے صاحب, جلسہ بھی کرنے کی اجازت نہیں. یہ یو پی کے اندر بینڈ لگ گیا. ابھی پرسوں میرے گھر پہ نوٹس پہنچ گیا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, یہ حالات ہیں. اور آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آ کے شرن دی, بنگال بلا لیا, اور بنگال میں پرچار تک ممتا کا کروا لیا ہم سے. میرے بھائیوں, آج ہماری آپ اتنی بات مانتے ہیں اور اتنا قریبی اور اتنی محبت کرتے ہیں, تو یہ بچے جا رہے ہیں, بھر دیجئے ان کی جھولی, دامن بھر دیجئے. آپ کی 10 کی نیت ہے, میرے کہنے پر 50 دے دیجئے. آج 50 کی نیت ہے, 100 دے دیجئے. آج یہ سوچ کر دے دیجئے کہ ہم جرجیت صاحب سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, اب آگے سنیے. اس درخت کے 10 پتے ٹوٹ کے بجلی کے کھمبے پر جب چپک گئے, تو کیا بجلی کے کھمبے کو اب آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آم کا پیڑ. کیا بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کہلائے گا؟ یہ مان لیجئے بجلی کا کھمبا ہے, آم کا پیڑ پتے ٹوٹے اور اس پر گر گئے, اس پر چپک گئے, یہ اس پر چپک گئے, تو اب کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ بن گیا؟ نہیں. آپ کہیں گے صاحب پتے تو ہیں آم کے اس پر. تو آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے 2-4 نماز پڑھ لینے سے, 2-4 روزے رکھ لینے سے, 2-4 روپے کا صدقہ و خیرات کر دینے سے آپ پورے کے پورے مسلم نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے یہ آیت اسی لیے پڑھی, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آم کا پیڑ, پورا کا پورا آم کا پیڑ کب کہلائے گا؟ جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو, اپنے تنے میں بھی آم ہو, اپنی برانچ اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو, اپنے پتوں میں بھی آم ہو, اور اس کے اندر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو, تب وہ کیا کہلائے گا؟ آم کا پیڑ. آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل کب ہوں گے؟ جب آپ کا اٹھنا بھی اسلامی ہو, آپ کا بیٹھنا بھی اسلامی ہو, آپ کا چلنا بھی اسلامی ہو, آپ کا سونا بھی اسلامی ہو, آپ کی شادی, آپ کے نکاح بھی اسلامی ہو, آپ کی نمازیں بھی اسلامی ہو, آپ کا اوڑھنا اور بچھونا اسلامی ہو, آپ کے ہر سانس میں اسلام گھسا ہوا ہو, تب آپ پکے اور سچے مسلم کہلائیں گے. آپ اپنے جڑ میں بھی اسلامی ہو, اپنے تنے میں بھی اسلامی ہو, آپ کی برانچ بھی اسلامی ہو, اور جو پتے ہیں وہ بھی اسلامی ہو, اور پھل بھی اگر لگ رہا ہو تو اسلام کا پھل لگ رہا ہو. میرے بھائیوں, یعنی آپ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسلامی ہو. یہ ہے اسلام. جس طریقے سے آم, بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے گر جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. پکے سچے بنیے. قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کی پورے داخل ہو جاؤ. ایک اور مثال, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے, نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز کے لیے لے جاؤ, انگلی پکڑ کے چلاؤ, اس کو نماز کا پابند بناؤ. جب بچہ 10 سال کا ہو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ. فَضْرِبُوهُمْ, ان کو مارو. 10 سال کے بعد بچے کو پیٹنے کا اور مارنے کا حکم ہے نماز کے لیے. اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارو. اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کا بچہ غلطی کر سکتا ہے, کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. 8 سال کا بچہ بھی کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. آپ اس پہ زبردستی مت کرنا. ہاں, اس کی عادت بنوانا, اس کی عادت ڈلوانا, فجر میں اٹھانا, کبھی سو جائے سونے دینا, ہاں پھر اس کو عادت بنانا. لیکن 10 سال تک, 7, 8, 9, 10, یہ 4 سال تک جب آپ نے اس کی عادت بنا دی تھا, پھر 10 سال کے بعد اس کی اوپر معاف نہیں ہے. پھر اگر نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ. یعنی وہ چھوٹا ہے, اس کی غلطی معاف کی جا سکتی ہے, لیکن
10 साल के बाद उसकी गलती माफ नहीं की जा सकती है। उसको नमाज पढ़ने जाना है, हर हाल में जाना है, न पढ़े तो बाप का ऑर्डर है कि वो मारेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम लाने से पहले हमने जो गुनाह किए हैं वो माफ है। इस्लाम लाने के बाद अब आपको सोच समझ कर कोई कदम उठाना है। अब आपका हंसना भी इस्लामी होना चाहिए, रोना भी इस्लामी होना चाहिए। आप जो अपनी जबान से बोल रहे हैं, माँ की गाली हो, बहन की गाली हो, या बेटी की गाली हो, या झूठ हो, या जो चीज भी हो, या हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा ही क्यों ना कर रहे हो, इतना याद रखिएगा, आप अपनी जबान से जो बोल रहे हैं वो इस हवा में नहीं उड़ रही हैं। आप याद रखिएगा, आप अपनी जबान से जो कुछ निकाले, चाहे गाली हो या कलमा, वो इस हवा में नहीं उड़ रहा है, उसको फरिश्ते लिख रहे हैं, वो रिकॉर्ड है। अगर तुम्हारे मुंह से गाली लिखी है तो बाएं कांधे का फरिश्ता उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारे मुंह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकला है तो उसको दाएं कांधे का फरिश्ता रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी निकला है वो हवा में नहीं उड़ रहा है, वो रिकॉर्ड है। ऐसे मौके पे गई जब खत्म करने वाला था बिल्कुल। थोड़ा सा बैठ जाइए, चल रहा हो गया, बस बैठिए, बहुत देर नहीं बोलना। हाँ, तो वो रिकॉर्ड है, ये मत सोचिएगा कि वो हवा में उड़ रही है, बस निकली मुंह से खत्म, नहीं, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन, जैसे आज 10 साल पहले हम क्या बोले, आज जर्जी साहब झुठला रहे, नहीं हमने वो सब नहीं बोला था, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने 10 साल की तकरीर हमें मोबाइल पे सुना दी। देखिए, जैसे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे अल्लाह के पास रिकॉर्ड तैयार है हमारा। झुठला नहीं सकता आदमी। गलती माफ करने की एक सीमा होती है। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, नर्सरी में, तो उसको पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, LKG में पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, UKG में पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ में, फिफ्थ तक पेंसिल दी जाती है उसको लिखने के लिए, और साथ में रेजर होता है, रबड़ होती है। गलती करता है तो मिटाई जाती है। उसकी टीचर बताती नहीं बेटे ऐसे नहीं, A ऐसे बनाओ, B ऐसे बनाओ, फिर उसको गलत बनता है, उसको मिटाती है। लेकिन जब वही बच्चा 5th क्लास पास करके 6 में आता है, 7th में आता है, 8 में आता है, तो उस बच्चे को फिर पेंसिल और रेजर नहीं दिया जाता, बल्कि पेन दे दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है, अब तुम मंझ चुके हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र जा चुकी है, अब तुम्हारे हाथ में पेन है, अब जो कुछ भी लिखना है सोच के लिखना, क्योंकि जो लिखोगे वो मिटाया नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, एक मुसलमान इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद उसका उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, हर चीज बड़ी सोच के होनी चाहिए, क्योंकि अब यहां जो गलती करेगा वो मिटेगी नहीं, उसको फरिश्ते लिखने वाले हैं। गलती करने की उम्र तुम्हारी निकल चुकी, गुनाह करने की उम्र निकल चुकी। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक, जब तक तुम 9 साल के थे तुम्हारी गलतियां मिटाई जाती थी, लेकिन अब तुम बालिग हो चुके हो। अब तुम जो भी कर रहे हो, अगर एक भी आतिशबाजी, बारात में एक भी आतिशबाजी छूटी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर बारात में एक लड़की की भी वीडियो फिल्म बनी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। दूल्हा और दुल्हन की रिकॉर्डिंग हुई तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। बारात में अगर तुमने मर्दों के साथ औरतों को एक ही बस में बिठा कर ले गए और औरतें लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगा कर मर्दों के साथ में बैठी, तो ये गलती मिटेगी नहीं, ये दर्ज हो जाएगी, जो तुम्हारे कंधे का फरिश्ता इसको नोट करेगा। और याद रखिएगा कि पूरी शादी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग दूल्हा और दुल्हन की हो रही है, ये तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। ये गलती जो तुम कर रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जो कर रहे हो मिटने वाली नहीं है। हमें और आपको इस्लाम लाने के बाद हर कदम बड़े सोच और समझ के करना है। हजरत अबू बकर को एक बार हजरत उमर ने देखा कि वो अपनी जबान पकड़े हैं, ऐसे जबान पकड़े हैं और कान से मिसवाक निकाल कर उस जबान को मार रहे हैं ऐसे ऐसे। हजरत उमर ने कहा ये क्या हो गया है, आप पागल हो गए हैं क्या, आपका दिमाग खराब हो गया है, जबान निकालकर मिसवाक से मार रहे हैं। हजरत अबू बकर कहते नहीं, मैं इस जबान को सजा दे रहा हूं। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस जबान का एहतियात नहीं बरतते, इसलिए जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं इसको आज सजा दे रहा हूं, ताकि इसके मुंह से जब भी जो चीज निकले वो सही निकले, गलत नहीं निकले। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल है, जो जबान पर अपनी मिसवाक से उसको चोटें दे रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि तेरे मुंह से
کوئی چیز غلط نہیں نکلنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من یضمن لی, جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, دو چیزوں کی ضمانت دے دے, ہم اس کو ازمن لہ الجنہ, ہم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اور دو چیزوں میں آپ نے کیا فرمایا؟ الفمو, پہلی چیز زبان اور دوسری چیز شرمگاہ, والفرج, الفمو والفرج, دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو اور اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں. یہی اسلام ہے میرے بھائیوں, اور اسلام کے اندر پورے کے پورے ہمیں اور آپ کو داخل ہو جانا چاہیے. ہمیں نکلنا ہے دوسری جگہ بھی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. بار الہ جس مقصد سے یہ جلسہ کیا گیا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ یہ ادارہ جو یہاں قائم کیا گیا ہے, اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما, اور یہاں سے دین کی تعلیم کی اشاعت ہو اور دین کی تعلیم ہر گھر پہنچے. اللہ ان لوگوں سے دین کی جو خدمت لے رہا ہے اس کو قبول بھی فرما لے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.